اور آذان سننے کے بعد چرند پرند بھی مسرت و شادمانی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آذان ہوتی ہے تو خدا کی رحمتیں برستی ہیں، اور یہ آذان دینے والا، امامت کرنے والا تیار کہاں ہوتا ہے؟ انہی مدرسوں میں جہاں ہم اور آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا تھا کہ نہ شیخ دیتا ہے نہ پٹھان دیتا ہے، نصیب والے کا بیٹا آذان دیتا ہے۔ کبھی موقع ملے تو پڑھ دیا کرو آذان بھی، اور تلفظ درست کرنے کے لیے، اپنا لہجہ درست کرنے کے لیے رخ کر لیا کرو مدارس اسلامیہ کی طرف۔ قدم بڑھاؤ گے اچھی نیت سے، ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ نیکیوں میں اضافہ فرمائے گا۔ اور طالبان علوم نبویہ کے لیے یہ بشارت ہے، مزدہ جاں فضا ہے۔ حسنین کریمین کے نانا جان نے فرمایا کہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، لوگوں وہ روڈ پہ نہیں چلتا، حقیقت میں فرشتوں کے پروں پہ چلتا ہے۔ ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب علم، حضور نے فرمایا طالب علم کے لیے جنت کے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ ویسے ایک چیز میں عرض کروں آپ حضرات سے، لاک ڈاؤن میں سب سے زیادہ نقصان فائنینشلی، مالی طور پر جو ہوا ہے وہ مدارس کو ہوا ہے، سب سے زیادہ نقصان۔ لوگ کہہ رہے تھے پیسے ختم ہو گئے، لیکن دیکھو لاک ڈاؤن کے بعد جو شادیوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، لگتا ہے پیسے ختم ہو گئے، ایسے لگتا ہے جیسے سونے کے مٹکے دبے ہوئے تھے وہ باہر نکل کر کے آ گئے۔ آپ بازاروں میں چلے جاؤ قاری احسان صاحب، تو آپ کو غیر مسلم خواتین نظر نہیں آئے گی بازار میں، کالے برقعے نظر آئیں گے، ہماری خواتین اسلام نظر آئیں گی۔ بھیڑ وہاں پر جو نظر آئے گی وہ ہماری آپ کی ماں بہن بیٹیوں کی تعداد زیادہ نظر آئے گی۔ مردوں کا بھی یہی حال ہے، یعنی دوسرے لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ کچھ نہیں پتا کب آپات کال شروع ہو جائے، اس حکومت کا کچھ نہیں پتا کب لاک ڈاؤن لگا دے، اس لیے اپنا بندوبست رکھو۔ انہوں نے سیکھ لیا، ہمارا حال دوسرا ہے۔ یہاں تو اگر ائمہ حضرات کی تنخواہ کو کہہ دو، ارے مولانا صاحب دیکھ نہیں رہے ہو کیسے حالات چل رہے ہیں، اور آپ نے اگر مدارس کے انتظامیہ کو بھیج دیا کہ بھی ذرا علاقے میں جا کے کچھ چندہ کرو، مدرسین کی کم از کم آدھی تنخواہ کا انتظام تو ہو جائے، تو لوگ بھویں چڑھا لیں گے، دروازے بند کر لیں گے۔ جبکہ کتنا لے رہے ہیں وہ آپ سے؟ 1 کوئنٹل میں 5 کلو ہی تو لے رہے ہیں۔ اور یہ جو شادیاں کر رہے ہو زمین بیچ کر کے، یہ جو شادیاں کر رہے ہو قرضے لے کر کے، یعنی اپنے کام ہونا یہ ضروری ہے تمہارے لیے کہ اللہ کے رسول کا گھر آباد ہونا ضروری نہیں ہے تمہارے لیے؟ مساجد کا، مدارس کا آباد ہونا میرے بھائیو ضروری ہے، چونکہ یہیں سے پڑھنے کے بعد حوصلہ ملتا ہے کہ میدان جنگ میں بھی اگر وہ جائے گا تو علامہ فضل حق خیر آبادی کے لہجے میں ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہے گا، دارو رسن کی گود کے پالے ہوئے ہیں ہم، سانچے میں مشکلات کے ڈھالے ہوئے ہیں ہم، وہ دولت جنون کے زمانے سے مٹ گئی، اس دولت جنون کو سنبھالے ہوئے ہیں ہم۔ کیا بات، میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ کتنے بچوں کی دستار بندی ہے؟ 4 یار کی نسبت سے اگرچہ 4 ہی ہیں، مگر یہ 4 نہ جانے کس کس کو پڑھائیں گے۔ علم پھیلے گا، علم کا چمن آباد ہوگا، اور جہاں جہاں بھی علم کے سوتے پھوٹیں گے، علم کی شمع روشن ہوں گی، اس کا فیض آپ کو بھی ملے گا میرے بھائیو۔ یار ہم اور آپ کو تو بہت آسانی سے علم حاصل ہو رہا ہے، کوئی اتنی پریشانی بھی نہیں، اللہ کا شکر ہے۔ یعنی آج کل کے حالات تو بہت بہتر ہیں۔ وہ دور دیکھیں جب حضور
اصحاب صفہ کو دین سکھاتے تھے، میرے حضور ان کو علم کی دولت سے مالا مال کرتے تھے، فاقے کی نوبت آ جاتی تھی مگر وہ اہل حق ہر حال میں علم دین کے لیے ایسے تڑپتے تھے جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے۔ سبحان اللہ، وہ بےقرار رہتے تھے حضور کے فرامین سننے کے لیے، حضور کے ارشادات سننے کے لیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تمنا ہے یہی تعلیم قرآن عام ہو جائے، تمنا ہے یہی تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ بیٹھ جاؤ، آرام سے بیٹھ جاؤ، سکون کے ساتھ کلمہ شریف پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ فجر کی اذان ہو تو ہم لوگ انتظار کرتے ہیں، اٹھیں نہ اٹھیں، اٹھیں نہ اٹھیں، جماعت کے وقت اٹھیں، ہم اور آپ سوچتے رہتے ہیں، لیکن جو مدرسے میں مدرس پڑھاتا ہے نا وہ فجر کی اذان سے پہلے اٹھ جاتا، آپ کو پتہ ہے؟ آپ کی مسجد میں طلبہ پڑھتے ہیں اور امام پہلے اٹھ جاتا ہے، اور وہ چھوٹے چھوٹے ننھے بچے رات میں آپ سو رہے ہیں، وہ بچے اٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی فصلوں میں جو برکت آ رہی ہے وہ آپ کی وجہ سے ہو سکتا ہے، مگر زیادہ غالب گمان یہ ہے کہ یہ جو فصلوں میں برکت ملتی ہے انہی فرزندان مدارس کی وجہ سے ملتی ہے، جو تہجد کے وقت میں اٹھ کر کے قرآن پاک کی آیتوں کی ضربیں لگاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تم سو رہے ہو مگر وہ رات میں اٹھ کر کے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ جو ان بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں حضرت۔ ارے کوئی میرے مہمان کو کھانا کھلا دے، میری بستی میں کوئی مجھ سے کہے کہ بھئی آپ کے مہمان ہمارے یہاں کھانا کھا لیں، تو میرے دل میں اس کی عزت بڑھ جاتی ہے کہ بھئی میرے مہمان کو چائے پانی کے لیے پوچھ رہا، کھانے کے لیے پوچھ رہا ہے۔ یار ہم اس سے اتنی محبت کرتے ہیں تو تم کسی عام مہمان کو نہیں، مہمان رسول کو کھانا کھلا رہے ہو۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تم کسی عام مہمان کے دولہا بننے پر نہیں آئے ہو، مہمانان رسول کے دولہا بننے پر آئے ہو۔ سبحان اللہ، کتنا بلند مقام ہو جاتا ہے طلباء کا میرے ساتھیوں۔ وہ کتنے خوش نصیب ہیں، قیامت کے دن ہوگا ایسا منظر بھی، عالم جا رہے ہوں گے جنت میں، کوئی حافظ صاحب، قاری قرآن، عالم دین، پہچان لیں گے ایک صاحب، پہچانتے نہیں، کہاں لگ تو رہا چہرہ دیکھ کے جانا پہچانا، کچھ تعارف کرائیں کہ آپ ہمارے گھر پہ کھانا تناول کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور آج ہم مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ میرے مولا، تو نے جو مجھے شفاعت کی، تو نے جو مجھے مغفرت کی دولت سے مالا مال کر دیا، یا اللہ اپنے کرم سے اس بھائی کی بھی مغفرت فرما دے۔ یہ مجھ سے جو محبت رکھتا تھا کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں رکھتا تھا، تیرے دین کی محبت کے لیے رکھتا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اس لیے جتنے بھی مدارس ہیں، میں صرف اس مدرسہ حجت الاسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں، جتنے بھی مدارس ہیں سب کی بات کر رہا ہوں، ان کا تحفظ ضروری ہے، ان کی بقا ضروری ہے میرے ساتھیوں۔ وہ مدرسے آباد رہیں گے تو مسجدوں کی میناروں سے اذان کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی۔ آپ جو ہے رمضان شریف میں ائمہ حضرات کی شکل میں، حفاظ کی شکل میں قرآن شریف سنتے رہیں گے، تراویح کی لذتوں سے محظوظ ہوتے رہیں گے۔ اگر یہ مدارس باقی ہیں تو علماء کرام کی شکل میں ایک جماعت ہے جو امت کی رہنمائی کرتی رہے گی ہمیشہ میرے بھائیوں۔ اور جب علماء نہیں رہیں گے حضرت، اور آج دیکھ لو جہاں جہاں علم ختم ہو رہا ہے وہاں کیسی بدعات و خرافات اور جہالتوں کا ڈیرا جمتا چلا جا رہا ہے، اور جہاں علم کے اجالے ہیں سبحان اللہ، وہاں آپ دیکھیں بہاریں ہی بہاریں نظر آتی ہیں۔ اس لیے میں صرف مدرسہ حجت الاسلام کے لیے نہیں بلکہ جتنے بھی مدارس ہیں، اللہ سلامت رکھے ہمارے قاری احسان صاحب کو، میرا تو دل باغ باغ ہو گیا، پہلی دفعہ آنا ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، باقی تمام اداروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ہمارے کسان بھائی تو ہیں یہاں پر سب،
اور اب جو فصلیں تیار ہیں اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. جب فصلیں اچھی نہیں ہو تو ہم لوگ کہتے ہیں یا اللہ تو خوب دے دے، تیری راہ میں خوب خرچ کریں گے، 1 کوئنٹل میں 5 کلو نہیں 10 کلو نکال دیں گے، 20 کلو بھی نکال دیں گے. مگر جب مل جاتا ہے تو ساری باتیں یاد رہتی ہیں. پلاٹ خریدنا ہے، بچوں کی شادی کرنا ہے، کپڑے بنانا ہے، یہ کرنا وہ کرنا، گاڑی خریدنا ہے، مگر یاد نہیں رہتا تو میرے بھائی کو نہ عشر یاد رہتا نہ نفلی صدقہ یاد رہتا. آؤ میں تمہیں بخاری کی ایک حدیث سناتا ہوں، بڑی طویل حدیث ہے، متن سناتا ہوں تیزی کے ساتھ. اور سنو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ جب آزمائش لیتا ہے تو یہ یاد رکھو جسے چاہتا ہے اسے کامیابی سے ہمکنار کر دیتا ہے. اس لیے دعا یہ کرو یا اللہ تو دولت بھی خوب دے اور تیری راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ بھی خوب عطا فرما دے. ایسی دولت جس پہ لوگ خوش ہوں اور خرچ کرنے کا جذبہ نہ ہونا تو وہ اس کے لیے مصیبت بنے گی قیامت کے دن. 3 شخص ہیں میرے بھائیوں، ایک وہ جس کے پیدائشی طور پہ بال نہیں آئے، ایک کوڑی ہے اور ایک نابینا ہے، یعنی اندھا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اس کو نابینا کہنا چاہیے. ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جو نابینا تھا اس کو ایک بکری دی اور اس کی آنکھ پہ فرشتے نے ہاتھ رکھا تو اللہ نے اس کو بینا کر دیا، اس کو شفا عطا فرما دی. وہ دیکھنے لگا اور کہا یہ بکری ہے تیرے پاس، اللہ تعالیٰ تجھے اس کی نسل میں برکت دے گا. یہ کہہ کر کے وہ چلا گیا کوڑی کے پاس، جو پیدائشی طور پہ جس کے سر پہ بال نہیں تھے اس کے پاس. ان میں سے ایک کو گائے دی، ایک کو اونٹنی دی اور کہا تجھے برکت دے اللہ تعالیٰ. اللہ کی شان دیکھو، اتنی برکت ہوئی، تینوں کو جو تحائف ملے تھے اس سے اتنی برکت ہوئی کہ پورے پورے علاقوں کے وہ بڑے مالدار شمار ہونے لگے. جس کو بکری دی تھی اس کے ریوڑ کے ریوڑ بکریوں کے ہو گئے، دودھ سے بھی آمدنی ہے اور اس کی جو نسل ہے اس سے بھی آمدنی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے پورے علاقے کا سب سے زیادہ مالدار بنا دیا. اور ان دونوں کو بھی، جس کو گائے دی اور جس کو اونٹنی، ان کو بھی اللہ نے خوب نوازا. مگر ہوتا ہے نا جب ہوتا نہیں ہے انسان پہ تو بہت یاد کرتا ہے اللہ کو، اور جب ہو جاتا ہے تو بھول جاتا ہے. اب امتحان لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بھیجا. جب وہ کافی مالدار ہو گئے، اللہ نے خوب نواز دیا، تو پہلے اس کے پاس گئے جس کو اونٹنی دی گئی تھی یا اس کے پاس جس کو گائے دی گئی تھی، اور جا کر کے دعا سلام کی. انسانی بھیس میں گئے اور کہا کہ بھئی ہمیں آپ جو ہے اپنی طرف سے ایک اونٹنی دے دیں، مجھے ضرورت ہے اور مجھے جو ہے راستے میں کام آئے گی، بھوک لگے گی تو میں دودھ سے جو ہے اپنی بھوک مٹا لوں گا، آپ مجھے جو ہے مہربانی کر کے یہ دے دیں. تو اس کا تو پارا گرم ہو گیا اور غصے میں بھر کے کہتا ہے تم کون ہو، میں تو تمہیں جانتا نہیں اور میں اتنی بڑی اونٹنی تمہیں دے دوں. ارے کچھ پیسوں کی بات ہو تو دے دوں، لیکن آپ تو اونٹنی مانگ رہے ہو. تو کہا یار ایک ہی اونٹنی تو مانگ رہا ہوں، تمہارے پاس تو بہت ہیں اور تمہیں اپنا برا وقت یاد نہیں. کہ میرا کون سا برا وقت، میری تو یہ جائیداد ساری دادا لائی ہے. ارے میں تو پہلے سے ہی ایسا ہوں، یعنی میں تو پہلے ہی سے اتنا مالدار ہوں. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، انسان کو ترقی ملتی ہے تو برے دن بھول جاتا ہے. کہ میں تو پہلے ہی سے ہی ایسا ہوں. اچھا پہلے سے ہی ایسا، تجھے وہ دن یاد نہیں جب تیرے پاس کچھ نہیں تھا؟ وہ دن تھا ہی نہیں، یاد تو تب ہو جب ہو. تو کہا اچھا جناب والا یہ امتحان میں ناکام ہوا اور ایسا ناکام ہوا کہ جو تھا وہ سب تنزلی کی طرف جانے لگا، تباہی کی طرف جانے لگا. پھر وہ اس کے پاس گیا جسے گائے دی گئی تھی، اس نے بھی یہی جواب دیا. آخر میں گیا اس کے پاس جس کو بکری کی شکل میں تحفہ دیا گیا تھا، وہ جو نابینا تھا جسے اللہ تعالیٰ نے بینائی عطا فرمائی. جا کر کے دعا سلام کی تو کہتا ہے یہ لینے دینے کی بات بعد میں ہوگی، تم مہمان ہو، آؤ میرے ساتھ کھانا تناول کرو. سبحان اللہ، اپنے دسترخوان پہ کھانا کھلایا اور جناب والا خوب مہمان نوازی کی. اور اس کے بعد کہا ایک بکری کی بات کرتے ہو، یہ پورا ریوڑ دیکھ رہے ہو، جتنی چاہو اتنی بکریاں لے جاؤ. مجھے وہ دن یاد ہے جب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں بڑا کمزور تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، اس لیے تم جتنی چاہو اتنی بکریاں لے جاؤ. فرشتے نے کہا میں نہ کھانا کھانے آیا تھا، اس نے کھانے کے لیے کہا مگر انہوں نے منع کر دیا تھا. کہا نہ میں کھانا کھانے آیا اور نہ ہی میں بکریاں لینے آیا، میں تو اللہ کی طرف سے امتحان لینے آیا تھا. تیرے دونوں ساتھی امتحان میں تباہ و برباد ہو گئے، اللہ نے تجھے امتحان میں کامیابی عطا فرما دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب حضرت یہی ہوتا ہے آج کل،
مدارس کے لیے آپ چندہ لینے کے لیے چلے جاؤ تو سب تو ایسے نہیں ہے، سب ایسے ہو جائیں گے تو مدارس کیسے چل رہے ہیں بھائیو؟ سب تو نہیں ہے، مگر بعض ایسے ہوتے ہیں گھر میں سو رہے ہیں پھپیا رہے ہیں اور بیچارہ کوئی عالم چلا گیا، متولی صاحب چلے گئے، انتظامیہ میں سے کوئی شخص چلا گیا تو اندر سے لیٹے لیٹے بچے سے کہہ رہا ہے، بچہ بھی بچہ ہوتا باہر آ کے کہتا ہمارے ابا کہہ رہے ہیں کہ ابا گھر پہ نہیں ہے، ابا کہہ رہے ہیں کہ ابا گھر پہ نہیں ہے، اور وہ بچہ باہر آ کے سچ بتا دیتا ہے۔ مولانا سے جھوٹ بول کے بچا جا سکتا ہے، لیکن اس سے کیسے بچو گے جس نے ماں کے پیٹ میں تمہیں روزی پہنچائی، جس نے ماں کے پیٹ میں تمہیں انسان بنایا؟ کیسے بچو گے اللہ تعالیٰ سے؟ اس لیے میں نے اس چیز کو آج اپنی تقریر میں منتخب کیا ہے کہ جب بھی تمہاری فصلیں آیا کریں، قاری احسان صاحب یا دیگر مدارس کے ذمہ داران تمہارے پاس جائیں یا نہ جائیں، مگر تم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنی فصلوں کا عشر ہی نہیں، اس کے علاوہ بھی مدارس کی مدد کے لیے آگے بڑھ جاؤ۔ صحیح بات ہے، بے شک۔ اور جب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو یقیناً ملے گا میرے ساتھی، مگر شرط یہ ہے خرچ تو کرو، اللہ کی بارگاہ میں آؤ تو صحیح، جھکو تو صحیح۔ نور خضرا سے دل جگمگا لیجئے، نور خضرا سے دل جگمگا لیجئے، اپنا سینہ مدینہ بنا لیجئے، اپنا سینہ مدینہ بنا لیجئے، جو بھی دیکھے وہ شیطان نبی کا کہے، جو بھی دیکھے وہ شیطان نبی کا کہے، اپنا کردار ایسا بنا لیجئے، اپنا کردار ایسا بنا لیجئے۔ واہ، سب میرے ساتھ پڑھیے، اپنا کردار ایسا بنا لیجئے، تیرے دل پہ ہوتا ہی اداسی اگر، تیرے دل پہ ہوتا ہی اداسی اگر، نعت صلی اللہ گنگنا لیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنا آسان ہے ہمارا دین، 5 وقتہ نماز پڑھنی ہے، اللہ نے صاحب نصاب بنایا تو سال پلٹنے پہ زکوٰۃ دینی ہے، زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا ہے، اپنے عقائد درست رکھنا ہے، لو صاحب یہ ہے آپ کا دین۔ اب اتنا آسان بھی ہم عمل نہیں کر پا رہے، کتنا آسان ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا، قرآن پاک کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دیتا، اس کو اب یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لینا چاہیے کہ قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا۔ ایسے وقت میں جب کچھ لوگ جہنم کی طرف ڈالے جا رہے ہوں گے، ان سے پوچھا جائے گا تم جہنم میں کس گناہ کی وجہ سے جا رہے ہو، تو وہ جواب دیں گے کہ ہم دنیا میں نماز نہ پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہ کھلاتے تھے۔ یہ جو دولت ہے نا، بعض کو دولت نے کر دیا بالکل اندھا، اور وہ تمام خرچے کریں گے، لیکن مدارس کی بات آ جائے تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ لوگ قابل مبارکباد ہیں اور انہیں دل سے سلام ہے جو مدارس کے بچوں کو محبت سے کھانا بھی کھلاتے ہیں، اور مدارس کے انتظامیہ اس کے پاس پہنچ جائیں تو نہ صرف یہ کہ چندہ دیتے ہیں بلکہ محبت فرماتے ہیں، ان سے ان کا ادب کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں۔ ایسے لوگ یقیناً قابل مبارکباد ہیں، اس لیے کہ تم قبروں میں چلے جاؤ گے، قبروں میں جانے کے بعد جو چیز کام آئے گی وہ یہی تو ہے، تم نے مسجد میں تعمیر میں حصہ لیا وہ کام آئے گا، تم نے مدرسوں کی تعمیر میں حصہ لیا وہ کام آئے گا، تم نے طلباء سے محبت کی، انہیں کھانا کھلایا وہ بھی کام آئے گا انشاءاللہ، یہ کام آئے گا تمہارے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب مدرسوں میں پڑھانے کی کیا ضرورت ہے، مدرسوں میں پڑھاؤ تو کچھ نہیں ملتا، اور ایک حساب سے یہ تو ہمارے ہی لیے المیہ ہے کہ کیوں نہیں ملتا،
کیا پورا گاؤں چاہے تو اپنے اماموں کو اور مدرسوں کو اچھی تنخواہ نہیں دے سکتا؟ بولو میرے بھائیو۔ لیکن چلیے چھوڑیے نہیں بھی دیتے تو کچھ ملے یا نہ ملے میرے بھائیو، سب کچھ ملتا ہے دنیا میں، ملے یا نہ ملے یار جنت کا تحفہ مل جاتا ہے، اور کیا چاہیے میرے ساتھی؟ کیا بات ہے، تو کیسا تحفہ ملتا ہے؟ جب قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا، جب جنت میں وہ قدم رکھے گا تو کہا جائے گا تو پڑھنا شروع کر ترتیل کے ساتھ، الحمد سے لے کر والناس تک تو قرآن پڑھتا جا، اور جہاں تیری والناس ختم ہوگی وہاں تک جتنی منازل ہیں وہ سب میں تجھے عطا کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا میرے ساتھیوں، اتنا ثواب ملے گا۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابہ، اقرأوا الزہراوین البقرة وسورة آل عمران فإنہما تأتیان یوم القیامة کأنہما غمامتان او غیایتان او فرقان من طیر صواف جانی انصابہما الى آخر الحدیث۔ پورا مجمع میرے نبی کی حدیث کے نام پہ لب کھولے، بلند آواز سے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے بولے سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک سنو، ایک صحابی کہتے میں حضور کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا انی احب هذه السورۃ قل هو اللہ احد قال ان حبک ایاها ادخلک الجنہ۔ پورا مجمع میرے نبی کی حدیث کے نام پہ لب کھولے، ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نیند تو نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ زور سے بولیں، زور سے بولیں ذرا، اور بلند آواز سے۔ ابھی تو میرے بعد آپ کو حضرت قاری غلام نبی صاحب کا بھی خطاب سماعت کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا قرآن پڑھو، زور سے بولو کیا فرمایا؟ قرآن، آواز آئے کیا فرمایا؟ قرآن۔ اچھا حضرت علامہ علی حجویری علیہ رحمہ سے ایک مرید نے پوچھا حضرت قرآن شریف پڑھیں تو کیسے پڑھیں؟ فرمایا تنہائیوں میں پڑھا کرو، جب دنیا سو رہی ہو تب اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، اور اس کے بعد فرمایا قرآن پڑھا کرو تو رویا کرو۔ فرمایا حضرت رونا نہ آئے تب، کہا پھر اپنی قسمت پہ رویا کرو کہ تمہارے دل کتنے پتھر ہو گئے جو تمہیں قرآن پڑھتے ہوئے رونا نہیں آتا۔ ایسی کتاب ہے قرآن، میری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، ان سے بھی کہتا ہوں یہ بھی کثرت کے ساتھ قرآن پڑھا کریں۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کو اپنے لیے نمونہ بنائیں کہ اللہ کے پیغمبر کی جلیل القدر زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ علم کی کیسی جبل شامخہ تھی، کتنی عظیم شان تھی ان کی کہ بہت سے صحابہ کہتے تھے کہ جب مسائل حل نہیں ہوتے تو ہم ام المؤمنین کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کون کہتا ہے خواتین کے پاس علم نہیں ہوتا؟ حضرت رابعہ سے کسی نے کہہ دیا کہ اے عورتو تم کتنی ہی نمازیں پڑھ لو نبی نہیں بنو گی، نبی بننے کے لیے مرد ہونا ہی ضروری ہے، جتنے بھی انبیاء ہوئے ہیں وہ مرد ہی ہوئے ہیں، کوئی عورت نبی نہیں ہوئی ہے۔ حضرت رابعہ نے کہا یہ ٹھیک ہے کوئی عورت نبی نہیں ہوئی ہے، مگر نبیوں کی مائیں کون ہوا ہے؟ نبیوں کو دودھ کس نے پلایا ہے؟ اللہ اکبر، ایسی ایسی ذہین عورتیں گزری ہیں میرے بھائیوں۔ اس لیے میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہوں گا کہ اپنے لیے نمونہ بناؤ تو غوث پاک کی امی جان فاطمہ ام الخیر کو بناؤ۔ کیا بات ہے، واہ واہ کہ کام کرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو قرآن کے پارے سنا دیتی۔ سبحان اللہ، بولیے زور سے سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیا شان تھی۔ اور جب کہتے نا کہ جب ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین ابن علی ہوتا ہے، ماں جب فاطمہ ام الخیر ہو تو بیٹا غوث پاک ہوتا ہے۔ یہ کیسی مائیں تھی، کیسا جذبہ تھا، کیسا حوصلہ تھا۔ یہ وہ مائیں تھی جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، یہ وہ مائیں تھی جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، اسی غیرت سے انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا۔ یہ وہ مائیں کہ اپنے بچوں کو چاہیے
بھی سلاتی تھی تو نعت مصطفیٰ کانوں میں ان کے گنگناتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہی اور میں تمہیں ایک ماں کی داستان سناتا ہوں۔ حضرت بایزید بستامی کی ماں جب بچہ پڑھنے لکھنے کے قابل ہو گیا، باہر جانے کے قابل ہو گیا، تو اپنی ماں سے کہنے لگے بایزید بستامی، امی جان میں مدرسے میں جا کے تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے بیٹا جاؤ، مگر دل لگا کر کے پڑھنا، محنت سے پڑھنا، استاذ کا کہنا ماننا، استاذ کی اشارے ابرو پہ گردش کرنا، وقت کو ضائع نہ کرنا، توجہ کے ساتھ پڑھنا، خلوص الہیت کے ساتھ پڑھنا۔ ماں نے سر پہ ہاتھ رکھا، رخصت کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے غضب کا حافظہ دیا تھا بڑے ذہین میں۔ کئی دن رہنے کے بعد ماں کی یاد آنے لگی۔ ہم بھی لوگوں مدرسے میں پڑھے ہیں، کئی مرتبہ ماں کی یاد آتی ہے، گھر کے کھانے کی یاد آتی ہے، اپنی مٹی کی آب و ہوا کی یاد آتی ہے، مگر طلب علم کا شوق ہوتا ہے کہ بندہ ماں باپ کی شفقتوں محبتوں کو بالائے طاق رکھ کر کے رسول اللہ کے گھر میں جا کر کے محنت سے تعلیم حاصل کرتا ہے، تہجد کے وقت اٹھ کر کے محنت کرتا ہے۔ کئی دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے جب امتحان کا ٹائم ہوتا ہے تو عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر کے فجر کی اذانوں تک تعلیم حاصل کی جاتی ہے۔ وہ ابھی آپ کے بیٹے اشرفیہ پڑھ رہے ہیں نا، میرے پاس بھی پڑھتے تھے، ان سے پوچھو، ان کے بیٹے ماشاءاللہ اشرفیہ پڑھ رہے ہیں، ان سے پوچھو اشرفیہ میں جب امتحان کا ٹائم آتا ہے، حضرت آپ تو جانتے ہی ہیں قاری صاحب، ایسا وقت ہوتا ہے کہ آپ کبھی جاؤ رات میں 3 بجے بھی تو آپ کو جگہ جگہ پر بیٹھے ہوئے طلبہ قال الرسول قال الرسول و قال اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہوئے مل جائیں گے۔ ایسی محنت ہوتی ہے۔ اب بایزید بستامی کو بھی ماں کی یاد آئی، ماں نے کہہ دیا تھا بیٹا کمانا۔ اب تو اگر استاد جی تھوڑا سا کمچی مار دیں تو دادا لٹھیا لے کر کے آ رہا ہے۔ کئی جگہ ایسا ہوا کہ استاد نے ذرا سی سختی کر دی تو لوگ انہوں نے بیٹے کو پڑھنے سے ہی چھٹا لیا۔ ابھی تھوڑی وہ سختی تو تم بھی کر دیتے ہو۔ اب ذرا وہ پہلے کا دور تھا جب یہ کہہ دیتے تھے، جب پڑھنے بھیجتے تھے بچوں کو کہ استاد جی ہڈیاں ہماری ماس تمہارا، تھا کہ نہیں تھا بولو؟ ارے بھئی ہم نے اور آپ نے تو دیکھا ہی ہے، کیا کہتے تھے؟ ہڈیاں ہماری ماس۔ اور پٹائی ہوتی تھی، ہم تو بچپنے کی پٹائی کو یاد کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے آج کل اگر کوئی اتنی پٹائی ہو جائے تو سیدھا کوتوالی سے پہلے رکنے کا معاملہ نہیں ہے۔ وہ دور ہی الگ تھا۔ اب تو استاذ ڈر رہا ہے شاگرد سے کہ ذرا سی سختی کر دی، سبق یاد نہیں ہوا تو وہ آیا ہی نہیں۔ وہ آنا چاہ رہا تھا، ماں نے روک لیا۔ قربان جاؤ بایزید بستامی کی ذہانت پر، سبق اچھا یاد ہے۔ استاد سے روتے ہوئے کہتے ہیں استاد جی امی کے پاس جانے کو جی چاہتا ہے، امی کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھائے ہوئے کافی وقت ہو گیا، چھٹی دے دیں۔ کہا تمہاری امی نے چھٹی دینے کو منع کیا ہے؟ ہاں ایک طریقہ ہے چھٹی لینے کا، جتنے دن کی چھٹی لے کر کے جاؤ گے اتنا سبق سنا کر کے جاؤ۔ بولو زور سے سبحان اللہ۔ پہلے کے بچے بھی ذہین ہوتے تھے، اب تو جو ذہین ہے موبائل نے خراب کر دیے۔ اب تو جو بچے ذہین ہیں وہ موبائل نے خراب کر دیے۔ یہ موبائل بھی خطرناک چیز ہے، استعمال صحیح ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہے خطرناک، تعلیم کے لیے بڑا نقصان دہ ہے۔ کہا اتنا سبق سنا دو تو کہا حضرت کتنے دن کا؟ کیا جتنے دن کی چھٹی چاہیے؟ بایزید بستامی نے سبق سنا دیا کئی دن کا۔ اللہ نے غضب کا حافظہ دیا تھا، اللہ چاہے تو کسی کو بڑا اچھا حافظہ دے دے، اس کی شان ہے۔ آپ دور کیوں جاتے ہو؟ وایا مراد آباد اور وایا رامپور سیدھے پہنچو نا بریلی۔ ایسا حافظہ اللہ نے عطا فرمایا کہ جو 2 سال 3 سال 4 سال میں حفظ کرے وہ حضرت کہلاتا ہے، اور جو 1 مہینے میں حفظ کر لے وہ اعلیٰ حضرت کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، دارالعلوم حجت الاسلام۔ اے مولانا عارف صاحب بات آ گئی اعلیٰ حضرت کی ذہانت کی بات ہے، اللہ جس کو دے دے ذہانت۔ اما یار جب احمد رضا کے علم کا یہ حال ہے تو بغداد کے غوث پاک کے علم کا کیا حال ہے؟ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ یار ذہن کی بات ہے۔ وہ ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں،
رفع یہ ہے، نصب یہ ہے، جر یہ ہے، صیغے کی یہ حالت ہوتی ہے. جو درسگاہوں میں یہ باتیں سمجھائے وہ حضرت ہوتا ہے، جو علم نحو کو مصطفیٰ کی نعت بنائے وہ اعلیٰ حضرت ہوتا ہے. کہتے ہیں سب تمہاری ہی خبر تھے، تم مؤخر مبتدا ہو. مبتدا ہو تم، ایسا ہو جاتا کہ خبر پہلے آ جاتی. اور ایک جگہ کہتے ہیں ذرے مہر قدس تک ان کے توسط سے گئے، حد اوسط نے کیا صغرا کو کبرا. نور کا اعلیٰ حضرت کی شاعری سمجھنے کے لیے کم از کم حضرت تو ہونا ہی پڑتا ہے، تب جا کر کے بات سمجھ میں آتی ہے. اندازہ تو لگاؤ. عرض یہ کر رہا تھا اللہ تعالیٰ ذہن دے تو غضب کا ذہن دیتا ہے. امام بخاری جن کی بخاری شریف لکھی ہوئی ہے، ایسا ذہن اللہ نے دیا کہ جو حدیث ایک دفعہ پڑھ لیتے متن کے ساتھ سند کے ساتھ ویسے یاد رہتی، اور ایک حدیث کی اگر 10 سندیں بھی ہوتی یعنی فلانے فلاں سے فلانے فلاں سے تو وہ سب یاد ہوتا. اللہ جسے چاہے جتنی چاہے ذہانت عطا فرما دے. حضرت بایزید بستامی نے سبق پکا کر لیا، کہا ٹھیک ہے بیٹا اب تم چلے جاؤ، تمہاری چھٹی ہے. میری طرف دیکھو، ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ چھٹی کے نام سے خوش ہو گیا وہ بھی کہ مجھے بھی چھٹی مل گئی. کہ تمہاری چھٹی اب تم چلے جاؤ. یہ ہوتی ہے. ہماری مائیں بہنیں بھی سنیں جن کے بچوں کی دستار بندی ہو رہی ہے، ان کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، اور جو اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتی ہے ان کے لیے بھی کہہ رہا ہوں. یار ہم بھی پڑھے ہیں، ہمارے حافظ ذیشان صاحب میرے ساتھ آئے، میرے ساتھیوں میں ہیں. یار مدرسے کی زمانہ جو ہوتا ہے قسم خدا کی کتنی وہ مطلب کتنی ایک طریقے سے بعض طلبہ بیچارے اتنے وہ ہوتے ہیں کہ ناشتہ بھی نہیں میسر ہوتا. بڑے مدرسوں کی بات کر رہا ہوں، دیہات میں تو اللہ کا شکر ہے. میں سلام کرتا ہوں شاہپور کو، عکا کو، اور تمہارے صاحب یہ غنیمت نگر، اور تمہارے صاحب چٹکالی، اور یہ صاحب سلیم سرائی کی مڈئی ہے. سب نام یاد ہیں، بہت دیر ہو جائے گی ایسے. یہاں جہاں دیہات ہے وہاں اس معنی کر حضرت سلام کیجئے کہ یہ مدرسے کے طلباء کو ایسے ہی کھانا کھلاتے ہیں جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو کھانا کھلاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے گاؤں میں مدرسہ، ہمارے یہاں پر بھی یہی ماحول ہے. ہمارے راما بزرگ میں جہاں بھی مدارس ہیں سب جگہ یہی ماحول ہے. مگر میں وہاں کی بات کر رہا ہوں جہاں کچھ تنگی ہوتی ہے، چندے نہیں ہو پاتے، پریشانی ہوتی ہے، تو یہ طلبہ ناشتہ باز نہیں کر پاتے، اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں. ایسا دور ہوتا ہے طالب علم کا، اب وہ پڑھ کے عالم بن کے آیا ہے، وہ حافظ قرآن بن کے آیا ہے، وہ قاری قرآن بن کے آیا ہے. کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اس کو اس کے شایان شان مقام دیں؟ کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں کہ ہم اس کی تنخواہوں کا معقول انتظام کریں؟ حضرت بایزید بستامی کی داستان سنا رہا تھا، چھٹی ہوئی، خوشی خوشی گھر پہ پہنچے. سنو میری ماؤں تم بھی داستان سنو، اور ماؤں کے جیالو تم بھی داستان سنو. گھر پہ پہنچے تو اندر سے لوک لگا ہوا تھا. دروازہ کھٹکھٹایا، بولا نہیں، لہجہ بلند نہیں ہوا، مگر یہ ماں ہوتی ہے جو بیٹے کی سانسوں کو بھی پہچان لیتی ہے کہ آواز نہیں تھی کہ امی میں آ گیا. دروازے کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، بایزید بیٹا میں نے کیا کہا تھا بات یاد رکھو، پہلے پڑھو، ناوا بالکل نہ کرو. جو سبق ایک دن میں یاد کر کے سنایا ہے وہ سناتے ہی رہو. یار ماں ایسی ہو تو بیٹا بایزید بستامی کیوں نہ ہوگا میرے بھائیو. ان ماؤں کی قربانیاں کتنی بڑا. یہ جو بچے پڑھتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو ماؤں کی قربانی نہیں ہوتی؟ خواتین کی قربانی ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تم نے غوث پاک کا وہ بڑا مشہور واقعہ مگر یاد آ گیا مجھے ماں کے حوالے سے. رخصت کیا تو کیا کہا؟ بیٹا زندگی میں جھوٹ نہ بولنا، یہ 40 اشرفیہ تیرے خرچے کے لیے ہے. راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹا تو اتنا متاثر ہوئے وہ ڈاکو آپ کی صداقت دیکھ کر کے کہ ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے بچے تو چاہتا تو جھوٹ بول کر کے پیسے بچا سکتا تھا. کہا ڈاکوؤں کے سردار جھوٹ بول کے پیسے بچائے جا سکتے تھے، خدا کو راضی نہیں کیا جا سکتا. میری ماں کی جو نصیحت تھی وہ ٹوٹ جاتی. قدموں میں گر کے ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے بیٹے تو بچہ ہو کر کے ماں کی نافرمانی نہیں کرتا، ہم بڑے ہو کر کے خدا کی نافرمانی کرتے ہیں. اے بیٹا ہاتھ بڑھا دے، ہمیں سچے دل سے توبہ کرا دے. جب وہ توبہ کر چکا تو اس کے چیلے چپاٹے کہتے ہیں جب جہنم کے کاموں میں تمہارے ساتھ تھے تو جنت کے کاموں میں کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ ہم بھی تمہارے ساتھ توبہ کر کے صحیح معنی میں سچے مسلمان. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. کس کا فیضان تھا؟ علم کا فیضان تھا. زور سے بولیں کس کا فیضان تھا؟ آواز آئے، اونچا بولیے میں کس کا فیضان تھا؟
علم دین کا فیضان تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں ان مدرسوں سے محبت کرو۔ خدا کی قسم لاک ڈاؤن میں مدرسے اور مسجدیں بند رہیں، میں نہیں جتنے اسٹیج پہ علماء بیٹھے ہیں یہ بھی، اور آپ میں سے بھی جو کم از کم تھوڑا بہت ہی جذبہ رکھتے ہیں وہ ضرور روئے ہوں گے مسجدوں کو ویران دیکھ کر کے، مدارس کو ویران دیکھ کر کے، ضرور ان کی آنکھوں میں آنسو ہوئے ہوں گے۔ اور حضرت اس سے بڑا ہمارے لیے اور لمحے فکریہ کیا ہوگا کہ خانہ کعبہ کو بھی طواف کے لیے بند کر دیا گیا۔ مگر خبردار یہ نہ سوچنا کہ اللہ کے گھر کا طواف موقوف ہو گیا، انسانوں نے بند کر دیا ہوگا، مگر اللہ کے گھر کا طواف تو نورانی فرشتے کرتے رہتے ہیں۔ اے لوگو، انسان رک بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھیج دیتا طواف کے لیے۔ بولو زور سے بولو، زور سے بولو اور زور سے بولو۔ ہائے ہائے ہائے۔ بعض محدثین تو ایسے بھی ہوئے ہیں کہ شادی کے بعد پڑھنا شروع کیا انہوں نے۔ یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ کوئی یہ سوچنے لگے کہ حضرت پڑھتے تو ہم بھی، مگر اب کیا کریں، شادی ہو گئی اب کیا پڑھیں گے، شادی ہو گئی اب کیا پڑھیں گے، اب تو جو ہے ہوم منسٹر کا حکم ہی مانیں گے اور کیا کریں گے۔ اگر ہوم منسٹر کے نام پہ بڑے ہنس رہے ہو، تجربہ سب کو یہ اس کا مطلب ہے۔ لیکن اگر اہلیہ اور شریک حیات آپ کی بیوی کنیز فاطمہ زہرا ہے تو آپ شادی کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، بولیے زور سے بولیے سبحان اللہ، اور زور سے بولیں سبحان اللہ۔ ایسی خواتین ہوئیں کہ انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ تم پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھنے چلے جاؤ۔ ملتی ہیں حالات محدثین میں اس طرح کی نظیریں، اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے پڑھنا چاہا تو وہ پڑھے اور بہترین محدث بنے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو کیا کرنا، اتنا ضرور کہوں گا کہ شادی بھی ہو گئی ہو تو کم از کم اپنے امام پہ جا کر کے اپنی نماز کا تلفظ تو صحیح کر لو، ان پہ جا کر کے اپنی نمازیں درست کر لو۔ بڑا رونا آتا ہے، معاف کیجئے گا، جب جنازوں کے ساتھ لوگ ساتھ جاتے ہیں ایک ساتھ، لیکن جیسے ہی نماز جنازہ کا نمبر آتا ہے تو لوگ چھٹنے شروع ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کئی دفعہ تو ایسے واقعات بھی آئے کہ باپ کا جنازہ رکھا ہے اور بیٹا دور کھڑا ہوا ہے، کیا گزرتی ہوگی باپ کے کلیجے پر کہ بیٹے تیرے لیے جائیداد چھوڑی، سب کچھ چھوڑ دیا اور تو میرا جنازہ بھی نہ پڑھ سکا۔ اس کی روح پر اذیت کتنی ہوتی ہوگی، اس کی روح پر تکلیف کتنی ہوتی ہوگی کہ بیٹا نہ تجہیز میں شریک رہا، نہ نماز جنازہ میں شریک رہا، اور نہ قبر کے پاس وہ گیا، ادھر ادھر گھومتا رہا۔ مدرسوں میں پڑھا ہوتا تو کم از کم اتنا تو بتایا گیا ہوتا، یا علماء کے پاس بیٹھا ہوتا، اماموں کے پاس بیٹھا ہوتا تو کم از کم دعائے جنازہ تو یاد کرا ہی دی جاتی۔ ہمارے مدرسوں میں تو ماشاءاللہ دعائے جنازہ کی مشق ہوتی ہے، نماز کی مشق ہوتی ہے، آیت الکرسی کی مشق ہوتی ہے، دعائے قنوت کی مشق ہوتی ہے۔ بڑے بوڑھوں کی وہ دعائیں یاد نہیں ہوتی جو 6 سال کے بچوں کو یاد ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک یہ فیضان ہے کس کا؟ مدرسوں کا فیضان ہے۔ صحیح بات ہے، حق 70 سال کا آدمی اگر اس سے دعائے قنوت اور آیت الکرسی اور نماز جنازہ اور دعائے جنازہ اور صاحب نماز مکمل اور 2-4 سورتیں سن لو تو پسینہ آ جائے، تلفظ میں خوب غلطیاں کرے گا، لیکن 7 سال کا بیٹا مدرسہ حجت الاسلام کی 4 دیواری میں آ گیا ہے، پڑھایا نہیں گیا ہے، صرف مشق جو کرائی جاتی ہے چھٹی کے وقت